بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، فی القرآن نکال کر محل نزول کو بیان فرمایا کہ محل کو کہاں نازل فرمایا، من الحکم یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، ما انزل اللہ میں جو ما مبہمہ ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کے پاس آ جاؤ، لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ علت بیان فرمائے تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو وہ اعراض کر رہے ہوں گے، یعرضون نکال کر یصدون کے معنی بیان فرمائے، عنک آپ سے، الی غیرک نکال کر مقابل کو بیان فرمایا، آپ سے اعراض کر کے آپ کے علاوہ غیر کی طرف جائیں گے، صدودا مکمل طور سے اعراض کر رہے ہوں گے، فکیف اور کس طرح، یصنعون یعنی کس طرح یہ کیسے یہ لوگ کرتے ہیں، یصنعون نکال کر متعلق کو بیان فرمایا فکیف کے، اذا اصابتہم مصیبت جب ان کے پاس ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش، عقوبت یعنی کوئی سزا آتی ہے، عقوبت نکال کر مصیبت کے مرادی معنی بیان فرمائے، بما قدمت ایدیہم ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے، یعنی اعمال کی وجہ سے، وہ کیا چیز ہے، من الکفر والمعاصی کفر اور معاصی، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، ایقدرون علی الاعراض والفرار منها لا، کیا یہ اس وقت بھی اعراض اور فرار پر اس وقت بھی قادر ہوتے یہ اعراض اور فرار پر، لا ہرگز نہیں، اس وقت یہ اس پر قادر نہیں ہوتے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، ثم جاءوک پھر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، معطوف علی یصدون، یہ یصدون پر اس کا عطف کیا ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، یحلفون باللہ اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اگر ما نکال کر بتا دیے کہ ان نافیہ ہے، اردنا کہ ہماری مراد نہیں ہے، بالمحاکمۃ الی غیرک یعنی آپ کے علاوہ کسی اور سے، آپ کے علاوہ دوسرے سے کسی اور سے فیصلہ کرانے کی، یہ بالمحاکمۃ الی غیرک اس کو یہ سبب کو بیان فرمایا، الا احسانا مگر ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے، احسان، صلحن نکال کر احسانن کے معنی بیان فرمایا، وتوفیقا اور موافقت کرنا، یعنی تألیفا بین الخصمین نکال کر توفیقا کے مرادی معنی بیان فرمائے، بالتقریب فی الحکم دون الحمل علی مر الحق، اس کی صورت کیا ہے کہ ہم لوگ ان کو حکم فیصلوں کے اندر فیصلے ان سے کرواتے ہیں، فیصلے ان سے کروانے کی صورت میں ہم ان کو قریب کرتے ہیں، دون الحمل علی مر الحق نہ کہ حق کی کڑواہٹ اٹھانے پر، یعنی حق قبول کرنے پر، یہ صورت کو بیان فرمائی توفیقاً کی، تالیفاً بین الخصمین کی صورت بیان فرمائی بالتقریب سے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، من النفاق وکذبہم فی عذرہم وہ کیا چیز، منافقت اور عذر میں جھوٹ بولنا، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ لہذا آپ ان سے اعراض کیجئے، بالصفح اعراض کی صورت بیان فرمائی درگزر کر کے، وَعِظْهُمْ اور ان کو ڈرائیں، خَوِّفْهُمُ اللَّهَ ان کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرائیں، خوفہم نکال کر عِظْهُمْ کے معنی بیان فرمائے، اللہ یہ نکال کر مفعول کو بیان فرمائے کہ اللہ تعالی سے ڈرائیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي اور ان سے کہیں شأن انفسہم یہ شأن نکال کر متعلق کو بیان فرمایا کہ ان کی اپنی جانوں کے بارے میں، قولا بلیغا ایک
پر اثر بات، مؤثراً فیہم یعنی ایسی بات جو ان میں اثر کرے، یہ قولا بلیغاً اس کے معنی بیان فرمائے، ای ازجرہم لیرجعوا عن کفرہم یعنی حاصل معنی بیان فرماتے ہیں کہ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ اپنے کفر سے لوٹ جائیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے، فیما یأمرکم بہ ویحکم کس چیز میں اطاعت کی جائے، جو وہ حکم دیں اس میں اور جو وہ فیصلے کریں ان کے اندر، یہ محل اطاعت کو بیان فرمایا۔ بإذن اللہ وہ جو فیصلہ کریں حکم دے اللہ تعالیٰ کی اجازت یعنی بِأَمْرِهِ نکال کر مراد معنی بیان فرما دے اذن کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، لا لیعصى ویخالف نہ کہ اس لیے نہیں بھیجتے ہم نبیوں کو تاکہ ان کی نافرمانی کی جائے اور ان کی مخالفت کی جائے، لا لیعصى ویخالف یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقابل کو بیان فرمایا الا لیطاع باذن اللہ، یا لا لیعصى ویخالف یہ تکمیل کو بیان فرمایا، مفہوم کی تکمیل کو بیان فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر وہ لوگ بے شک جب وہ اپنے جانوں پر وہ لوگ ظلم کریں، بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوتِ یہ ظلم کی صورت بیان فرمائی کہ وہ سرکش شیطانوں کی طرف فیصلے لے کر جاتے ہیں، جاؤکا جب یہ ظلم کر لیں اپنی جانوں کے ساتھ اور پھر وہ آپ کے پاس آئے، تائبین یہ حال کو بیان فرمایا یعنی جب وہ آپ کے پاس توبہ کرتے ہوئے آئیں تو یہ جاؤ کا اس کے حال کو بیان فرمایا، جملہ حالیہ ہے۔ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لہذا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت کریں، خود بھی مغفرت مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ فیہ التفات عن الخطاب تفخیما لشانی اس کے اندر خطاب سے غیبوبت کی طرف اشارہ ہے، جاؤ کا یہ خطاب چل رہا ہے، پھر فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول فرمایا، واستغفر کا لهم یہ نہیں فرمایا، تو واستغفر لهم الرسول یہ تو یہاں پر جو ہے خطاب سے غیبوبت کی طرف اشارہ ہے، لہذا یہ اس کی عظمت شان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بلاغت کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر۔ لوجد اللہ توابا تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے بہت زیادہ توجہ کرنے والا، علیہم ان پر یعنی اللہ تعالیٰ ان پر توجہ بہت فرماتے ہیں، علیہم یہ متعلق کو بیان فرمایا، رحیمن اور رحم کرنے والا بہم ان کے ساتھ، یہ بھی متعلق کو بیان فرمایا۔ فلا وربک ہرگز نہیں قسم ہے آپ کے رب کی، لا زائدۃ فرمایا کہ اس میں لا زائدہ ہے، یہ فوربک ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنا لیں، یعنی آپ سے فیصلہ کروائیں، آپ کو حکم بنائیں، فیما شجر ان چیزوں میں جس میں جو اپنے جو اختلافات ہیں، اختلط نکال کر شجرہ کے مراد معنی بیان فرمائے، بینہم آپس میں جو اختلافات ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما اور پھر یہ اپنے دل میں کوئی حرج کوئی تنگی نہ پائے، ضیقاً او شکن نکال کر حرجن کے مراد معنی بیان فرمائے، مما قضیت اس چیز کے بارے میں جو آپ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ آپ نے کیا، بھی نکال کر متعلق کو بیان فرما دی یعنی جس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا، وہ یسلموا اور وہ تسلیم کر لیں، ینقاد لحکمک ینقاد نکال کر یسلموا کے معنی بیان فرمائے، اور لحکمک نکال کر اس کے متعلق کو بیان فرمایا، یا مالہ الانقاد کو بیان فرمایا، مالہ الانقاد کو بیان فرمایا، متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، اور تسلیماً مکمل طور سے تسلیم کر لیں، من غیر معارضۃ بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی معارضے اور مقابلے کے،
یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ ولو انا کتبنا علیہم ان مفسرۃ، فرمایا کہ یہ ان مفسرہ ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ اقتلوا انفسکم، اور اگر ہم نے ان پر لکھ دیا، فرض کر دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے آپ کو گھروں سے نکالو، کما کتبنا علی بنی اسرائیل، جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کیا تھا۔ کما کتبنا علی بنی اسرائیل نکال کر تشبیہ کو بیان فرمایا کہ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو، یعنی مشبہ بھی کو بیان فرمایا، اگر ہم نے ان پر اس طرح کر دیا ہوتا، ما فعلوہ، تو یہ ہرگز ایسا نہ کرتے، ای المکتوب علیہم، یعنی جو چیز ان پر لکھی گئی تھی، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ الا قلیل، مگر بہت کم لوگ، بالرفع علی البدل والنصب علی الا قلیل، اس صورت میں یہ بدل واقع ہو رہا ہے، اور فعلو یہ بدل واقع ہو رہا ہے، اور اگر نصب کی الا قلیلا پڑھا جائے اس کو، تو اس صورت میں یہ مستثنیٰ ہوگا، یہ استثناء کی وجہ سے یہ استثناء ہوگا، اور استثناء ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، مستثنیٰ منصوب ہے، لہذا یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ کیونکہ اگر قلیل پڑھے تو یہ فعلو کے واو جو کہ فاعل کی ضمیر ہے، فاعل کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس سے بدل واقع ہوگا، اس لیے مرفوع ہوگا، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ منہم، ان لوگوں میں سے، ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور اگر یہ لوگ وہ کریں جس کا ان کو نصیحت کی جاتی ہے، من طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ مام و بما کا بیان ہے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، واشد تثبیتا، اور زیادہ پختگی کا باعث ہوگا، تحقیقا لایمانہم، یعنی ان کے ایمان کو زیادہ محقق کرنے کا سبب ہوگا، یہ مرادی معنی بیان فرمایا اشد تثبیتاً کے۔ وَإِذًا، اور اگر، ای لو ثبتوا یہ نکال کر لو ثبتوا نکال کر یہ شرط کو بیان، شرط محذوف کو بیان فرمایا، آگے لاتے نام اس کا جواب ہے، اگر یہ ثابت قدم رہے، یہ شرط محذوف کو بیان فرمایا، لآتیناہم من لدنا، تو ہم ان کو اپنی طرف سے دیں گے، من عندنا نکال کر من لدنا کے معنی بیان فرمایا، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، هو الجنت، یہ اجر عظیم کی تعیین کر دی، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ قال بعض الصحابة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك فنزل، اب یہ شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام، یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو جنت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تو بہت بلند ترین درجات میں ہوں گے اور ہم تو آپ سے بہت نیچے ہوں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ شان نزول کو بیان فرمایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فِيمَا أَمَرَ بِهِ، اس چیزوں میں جس کا وہ حکم دیتے ہیں، یہ محل اطاعت کو بیان فرمایا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصدیقین، تو یہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین، وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، افاضل اصحاب الانبیاء، افاضل اصحاب الانبیاء نکال کر صدیقین کے مرادی معنی بیان فرمایا، الصدیقین پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کو بیان فرمایا کہ افاضل اصحاب الانبیاء، کہ اس سے مراد صحابہ انبیاء کرام کے جو بڑے بڑے انبیاء کرام کے مقلدین متبعین ہیں، لمبالغتہم فی الصدق، اب علت بیان فرماتے ہیں کہ ان کو صدیقین کیوں کہا، لمبالغتہم فی الصدق والتصدیق، سچائی اور تصدیق کرنے میں، سچائی میں اور انبیاء کی تصدیق کرنے میں مبالغے کی وجہ سے، والشہداء، اور شہداء، القتلى فی سبیل اللہ، القتلى فی سبیل اللہ نکال کر بتا دی کہ الشہداء پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، غیر من ذکر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ والصالحین کے معنی کو بیان فرمایا کہ صالحین سے یہ لوگ جو پیچھے جن کا تذکرہ گزرا ہے ابھی اوپر، صالحین سے پہلے ان کے علاوہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ نیک لوگ یہاں پر مراد ہے، غیر من ذکر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے
اور جو ہے ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ صالحین فرمایا، تو کیا یہ لوگ جو اوپر جن کا بیان ہوا، کیا یہ صالحین نہیں ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، ظاہر سی بات ہے صالحین ہیں، تو پھر یہاں پر دوبارہ والصالحین فرمائے، یہ تو تکرار لازم آیا، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہاں والصالحین میں ان بیان کردہ لوگوں کے علاوہ باقی نیک لوگ مراد ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت عمدہ اور بہترین ہے رفاقت کے اعتبار سے۔ رفقاء فی الجنت، رفقاء فی الجنت نکال کر مفسر نے فرمایا کہ یہاں پہ جمع مراد ہے، اگرچہ یہاں پر لفظ جمع نہیں لایا، یعنی مفرد کہا لیکن جمع مراد ہے رفیقاً، رفقاء کہہ کر۔ فی الجنت یہ محل رفاقت کو بیان فرمایا کہ جنت میں یہ رفیق ہوں گے۔ بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم۔ رفاقت کی صورت کو بیان فرماتے ہیں، رفاقت کی صورت کو، تصویر کو بیان فرماتے ہیں، اس طرح کہ یہ لوگ فائدہ حاصل کریں گے جنت میں ان کا دیدار کر کے، ان کی زیارت کر کے، ان کے ساتھ حاضر ہو کر، اگرچہ یعنی ان کے ساتھ حاضر بھی ہوں گے ان کے پاس، اگرچہ ان کا مقام بہت بلند درجات ہیں ان کے علاوہ دوسروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن یہ پھر بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جمع کریں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا تو جمعے کے دن اس طرح سب جمع ہوں گے، ایک بازار ہوگا، وہاں پر ملاقات بھی کریں گے ایک دوسرے سے۔ ذالک یہ ای کونہم مع من ذکر مبتدا خبر، فرمایا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ جن کا اوپر ذکر ہوا، یہ مشار الیہ کو بیان فرمایا، مبتدا یہ مبتدا ہے، ذالک یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، خبر ہو اس کے خبر آگے آ رہی ہے، ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ الفضل من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، تفضل به علیہم کہ اللہ تعالی نے ان پر فضل فرمایا، لا انہم نالوہ بطاعتی، نہ کہ انہوں نے یہ اپنی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے انہوں نے یہ حاصل کیا ہے یہ فضل، یعنی تفضل بھی فضل، اس کے یعنی یہاں پر اہل سنت والجماعت کا مسلک بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، یعنی کوئی شخص اپنی محنت سے کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کی وجہ سے ہی مقام جنت اور یہ انعامات ملتے ہیں۔ پھر یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے کرتے تو پھر، اور اپنے اعمال کی بنیاد پر، اعمال کی وجہ سے کوئی نہیں پا سکتا، تو پھر اعمال کا حکم کیوں دیا اور اتنی اہمیت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے تو اعمال چاہیے، ضروری ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہیں جاننے کے لیے، بِثَوَابِ الْآخِرَةِ یعنی آخرت کا جو ثواب ہے اس کو جاننے کے لیے یہ مفعول کو بیان فرمایا، ای فثقوا بما اخبرکم بہ ولا ینبئک مثل خبیر، لہذا جس کی تمہیں خبر دی جائے تم اس کا یقین رکھو، اور ولا ینبئک مثل خبیر، اور آپ خبیر کی طرح آپ کو خبر نہیں دی جاتی، مثل خبیر خبیر کی طرح، یہ جو ہے جاننے والے کی طرح، یعنی اصل جو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی طرح آپ کو خبر نہیں دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ای فثقوا سے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔